بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ پکارو جی السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو ا نیو ولاگ۔ تو امید ہے آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو جس نے ابھی تک بلاگ کو لائک کمنٹ شیئر سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لو، بیل آئکن کو بھی دبا دو تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے اور آپ دیکھ سکیں، اور ایز سون ایز پاسبل ہم 1000 سبسکرائبر بھی کمپلیٹ کر لیں۔ تو ابھی ہم تیار ہو کے محفل میلاد میں جا رہے ہیں، جہاں پہ دعوت اسلامی کے مبلغ حاجی عبدالحبیب اتاری شیخ سنائیں گے اور اپنا سنت و بڑا بیان کریں گے۔ تو ابھی ہم وہاں جا رہے ہیں، تو آپ بھی چلیں اور ساتھ دیکھیں۔ A few moments later. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نبيت سنة باعتكاف۔ کر اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سوشل میڈیا کے ناظرین، الحمدللہ کراچی کے علاقے صوبہ بازار میں جامع مسجد خزائن عرفان میں ہر سال کی طرح اس سال بھی سالانہ محفل میلاد شاندار اجتماع جاری ہے۔ رب کریم منتظمین کا انتظام کرنا اور ہم سب کا شرکت کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ مسجد کی انتظامیہ کو میں نے دیکھا ہے کہ اپنے اس پروگرام کی کافی تیاری کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ اللہ آپ سب کی کاوشوں کو جو نبی پاک کے چرچے کو بلند کرتے ہیں ان کی عزتوں کو بلند فرما۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالی سے روایت ہے، بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اللہ کریم نے اسے 200 سال کی زندگی، اتنی لمبی زندگی ملنے کے باوجود وہ زندگی اس نے نافرمانیوں میں گزار دی۔ اب اس کے اتنے گناہ تھے، اتنی بری عادتیں تھیں، ایسا عجیب سا کریکٹر تھا کہ جب 200 سال کی لائف گزارنے کے بعد اس کا انتقال ہوا تو وہاں کے لوگوں نے نہ اس کو غسل دیا نہ کفن دیا، بلکہ اس کو گھسیٹ۔ لوگوں نے کہا اتنا بڑا گناہ گار ہے، کیا اس کو غسل دینا، کیا کفن دینا، کیا اس کا جنازہ پڑھنا، گندگی کے ڈھیر پر ڈال دیا۔ ادھر بنی اسرائیل نے تو یہ کام کیا، مگر حضرت علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی، اے موسیٰ ہمارے ایک بندے کا انتقال ہو گیا، اب جائیے جا کر اس کا جنازہ پڑھیے، اسے کفن دیجیے، اسے غسل دیجیے۔ ذرا غور کریں کہ اللہ کا نبی جا کر جس کا غسل کا انتظام کرے، جس کا جنازہ پڑھے۔ تو ہمارے صاحب السلام جب اس علاقے میں پہنچے اور وہاں لوگوں نے بڑی عجیب سی بات بتائی، لوگوں نے کہا کہ اے موسیٰ آپ آ گئے ہیں اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے، یہ تو بہت ہی بڑا گناہ گار تھا، اس کے تو بڑے معاملات تھے۔ حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا لوگ تو کہہ رہے ہیں اتنا گناہ گار اور تم نے مجھے دیکھ جنازہ پڑھا، اتنا بڑا انعام اس پر کیسے ہو گیا؟ تو کیا ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، بنی اسرائیل والے سچ کہتے ہیں، واقعی بڑا گناہ گار بندہ ہے یہ، مگر معاملہ یہ ہے کہ جب یہ انہو کان کلما نشر التوراۃ
جب بھی یہ بندہ تورات شریف کھولتا تھا وَنَظَرَ إِلَىٰ اسْمِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، تورات شریف میں جب میرے نبی علیہ السلام محمد مصطفیٰ کا نام پاک دیکھتا تھا تو قبلہ وضعہ علی عینیہ وصلی علیہ، اے موسیٰ وہ میرے محبوب کے نام کو ادب سے چومتا تھا، آنکھوں پر لگاتا تھا اور درود پاک کے نذرانے بھیجا کرتا تھا۔ اے موسیٰ ہمیں اس کی ادا بڑی پسند آئی، بس اسی نیک عمل کی وجہ سے میں نے اس کے سارے گناہ بخش دیے، اور وَزَوَّجْتُهُ 70 حورا، میں نے اس کا نکاح 70 حوروں کے ساتھ کر دیا۔ اعمال نہ دیکھے یہ دیکھا، محبوب کے کوچے کا ہے گدا، اعمال نہ دیکھے یہ دیکھا، محبوب کے کوچے کا ہے گدا، مولا نے مجھے یوں بخش دیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یار اسلامی بھائیوں، یہ ہے نام پاک مصطفیٰ، یہ ہے ادب مصطفیٰ، یہ ہے تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنا پسند ہے رب عز و جل کو کہ میرے حبیب کی نام کی تعظیم کی جائے، عزت کیا جائے۔ نصیب والوں کو نصیب ہوتا ہے، آج بھی نصیب والے ہیں کہ جب نام پاک مصطفیٰ سنتے ہیں تو چوم لیتے ہیں، جب بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتے ہیں تو انگوٹھوں کو چومتے ہیں۔ اچھا دیکھیں رب نے نام بھی کیسا عطا فرمایا ہے، انگوٹھے تو بعد میں چومیں گے، پہلے ہونٹ ہی ایک دوسرے کو چوم لیتے ہیں۔ کہیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہونٹ چوم رہے ہیں ایک دوسرے کو، ہونٹ ہی ایک دوسرے کو چوم رہے ہیں، ایسا رب نے نام عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، 200 سال کے گناہ معاف ہو گئے، آنکھوں سے لگاتا تھا، چومتا تھا، درود پڑھتا تھا، درود پڑھنے کی عادت ڈالیں، نبی پاک کے نام کی تعظیم دل میں پیدا کریں، انشاءاللہ وارے نیارے ہو جائیں گے۔ اور ایک اور بات سیکھنے کو ملی کہ اللہ نے اپنے حبیب کی شان کیسی بلند کی ہے۔ ابھی دنیا میں میرے آقا تشریف نہیں لائے، حضرت موسیٰ کا دور تو بہت پرانا دور ہے نا، thousands years ago، ہزاروں سال پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ان کا چرچا بلند ہو رہا ہے، ان کا نام چوما جا رہا ہے، ان پر درود پڑھا جا رہا ہے، ان کا ادب کیا جا رہا ہے۔ پچھلی ساری آسمانی کتابوں میں نبی پاک کا ذکر موجود، انبیاء آئے نبی پاک کی باتیں بتاتے تھے کہ ایک نبی ہیں جو آنے والے ہیں، آخری نبی کا ذکر ہوا کرتا تھا۔ اللہ اکبر، وہ شاعر لکھتے نا، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ آقا کا چرچا سبحان اللہ، جب سے کائنات بنی ہے، جب سے، بلکہ رب عز و جل نے اس سے پہلے ہی نبی پاک علیہ السلام کے نور کو اپنے نور سے جب تخلیق کیا، سبحان اللہ کیا شان ہے میرے آقا علیہ السلام کی، تو کیوں نہ ان سے محبت کی جائے، کیوں نہ ان پر درود پاک پڑھتے رہے۔ یہ مہینہ تو ویسے بھی درود پاک پڑھنے کا مہینہ ہے، ربیع الاول کا مہینہ، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے، تو اس مہینے میں تو کثرت سے درود پاک پڑھتے رہا کریں۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ انگوٹھے چومنے میں بھی کچھ لوگ کنفیوز ہوتے ہیں، یا تو کنفیوز ہوتے ہیں یا کنفیوز کیے جاتے ہیں، ان چیزوں میں کنفیوز نہ ہوا کرو۔ ہاں ٹھیک ہے، میں چلیں ایک آپ کو روایت سناتا ہوں۔ مقاصد الحسنہ میں ایک مرتبہ اذان ہو رہی تھی، جب مؤذن نے اذان میں کہا اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ عاشق اکبر، سب سے بڑے عاشق نبی پاک علیہ السلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جیسے مؤذن نے کہا ویسے ہی الفاظ کو ریپیٹ کیا، دہرایا، اور پھر اپنے دونوں انگوٹھے چوم کر اپنی آنکھوں سے لگائے۔ اب نبی پاک علیہ السلام کی ملاحظہ فرماتے، پیارے آقا دیکھ رہے تھے کہ صدیق اکبر نے ایسا کیا، نبی پاک نے منع نہیں کیا، روکا نہیں، اے ابو بکر یہ کیا کر رہے ہو، بلکہ سنو کیا فرمایا، فرماتے من فعل مثل ما فعل خلیلی فقد حلت علیہ شفاعتی، یعنی میرے پیارے دوست نے ابھی جیسے کیا ہے ایسے اگر کوئی بندہ کرے گا تو میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو گئی۔ یہ نصیب والوں کا حصہ ہے۔ امام حسن مجتبیٰ فرماتے ہیں جب مؤذن کہے اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو بندہ یہ سن کر کہے مرحبا بحبیبی وقرۃ عینی محمد بن عبداللہ، پھر
दोनों अंगूठों पर चूम कर आंखों पर रखे, वो बंदा कभी अंधा ना होगा, उसकी आंखें ना दुखेंगी। अरे ये तो आंखों पर नूर बढ़ाने का नुस्खा है और ये मोहब्बत का एक अंदाज है, तो इसमें किस बात का शर्माना है। तो नबी पाक से मोहब्बत कीजिए, प्यारे आका के नाम से मोहब्बत कीजिए, और जब जब नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुने, मोहब्बत के साथ उसको चूम कर आंखों से लगाएं, उसकी बरकतें हासिल होंगी। शायद कहते हैं ना, लब पर आ जाता है जब नाम जनाब, मुंह में घुल जाता है शहदे नायाब। लब पर आ जाता है जब नाम जनाब, मुंह में घुल जाता है शहदे नायाब। वज्द में होके हम ए जान बेताब, अपने लब चूम लिया करते हैं। लब खुद ही चूम लेते हैं, दूसरे को मोहम्मद जब कहते हैं तो सुभान अल्लाह, लब एक दूसरे को चूम लिया करते हैं। अल्लाह नबी पाक के नाम की ताज़ीम हम सबको नसीब फरमाए। एक बार फिर दुरूद पाक पढ़ लें, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंशाअल्लाह नबी पाक का जिक्र खैर सुनेंगे, प्यारे आका के मुबारक नाम ही के कुछ औसाफ आज सुनेंगे। और नबी पाक की शान तो ऐसी है, जिस भी तरफ नजर दौड़ाएं अल्लाह ने अपने नबी को ऐसा बाकमाल बनाया है, ऐसा शानदार बनाया है। आपके चेहरे के औसाफ, आपके जिस्म मुबारक के औसाफ, आपके मौजज़ात पर बात की जाए, आपके अखलाक पर बात की जाए, आपकी बहादुरी पर बात की जाए, आपकी सखावत पर बात की जाए, आपकी अकल मुबारक पर बात की जाए, या आपके फैसलों पर बात की जाए, आपकी सीरत के जिस भी पहलू पर बात की जाए, अकल हैरान हो जाती है कि अल्लाह ने अपने हबीब को कैसा शानदार बनाया है। वो पंजाबी शायर लिखते हैं ना, ऐडा सोना नबी कोई दुनिया पे आया नहीं, यार एहो जेहा कोई रब ने बनाया नहीं। ऐडा सोना नबी कोई दुनिया पे आया नहीं, यार एहो जेहा कोई रब ने बनाया नहीं, यार एहो जेहा कोई रब ने बनाया नहीं। चौधरी दा चंद नाले अरशां दा तारा, कसम खुदा दी मैनू सब नालों प्यारा। ऐसा कमाल के बनाया अल्लाह ने अपने नबी को, सुभान अल्लाह। शायर मशरिक भी लिखते हैं ना, लौह भी तू कलम भी तू, तेरा वजूद अल किताब, गुंबदे आबगीन रंग तेरे मुहीत में हवा, आलमे आबो खाक में तेरे ज़हूर से फरोज़, ज़र्रे रेत को दिया तूने तुलूए आफ़ताब। जरा इस मिसरे को समझिएगा, ज़र्रे रेत को दिया। ज़र्रे रेत यानी रेगिस्तान का एक ज़र्रा है, इतनी सारी रेत होती है रेगिस्तान में, मगर उस ज़र्रे रेत को अगर नबी पाक से निस्बत हो जाए तो वो तुलूए आफ़ताब बन जाता है। अच्छा, इसकी मिसालें मैं आपको देता हूँ, जरा मिसालें समझिएगा, फिर ये शेर और जबरदस्त तरीके से समझ आएगा। पहले ये फिनोमिना, ये फार्मूला, ये बात समझ लीजिए कि जिस चीज को नबी पाक से निस्बत मिलती गई ना, उसको उरूज मिलता गया। ज़र्रे रेत को दिया तूने तुलूए आफ़ताब। मेरे आका जब मदीने नहीं गए थे, तशरीफ ले गए थे, मदीने को लोग क्या कहते थे? यसरब कहते थे। यसरब के माना आफतों और बलाओं वाली जमीन। और नबी पाक के कदम लगे तो क्या हो गए? वो मदीना मुनव्वरा बन गया। उसकी हवा में शिफा, उसके गुबार में शिफा। शायद कहते हैं ना, जब से लगे हैं कदम रिसालत मआब के, जब से लगे हैं कदम रिसालत मआब के, जन्नत बना हुआ है मदीना हुजूर का। मदीने के मुकद्दर जाग गए, भाग जाग गए। क्यों? ज़र्रे रेत को दिया तूने तुलूए आफ़ताब। एक ऐसी शख्सियत है जो नबी पाक की जान लेने के लिए तलवार लेकर प्यारे आका को तलाश कर रही है। माअल्लाह नबी पाक पर अटैक करना है, मगर जब जलवाए जाना देखा, ईमान कबूल किया, उस शख्सियत को फिर नबी पाक ने क्या बना दिया? वो उमर फारूक बन गए। आका फरमाते, मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। ज़र्रे रेत को दिया तूने तुलूए आफ़ताब।
आओ नबी पाक के बचपन में चलते हैं। अभी बचपन का लम्हात है, बिल्कुल 2-3 साल की, जो 1-2 साल की उम्र होती है, विलादत के बाद की उम्र होती है, दूध पीने की उम्र है। मक्के में बहुत सारी दाइयां आई होंगी, बहुत सारे बच्चों को वो दाइयां लेकर गई। किताबों में जिक्र मिलता है कबीला बनु साद से बहुत सारी दूध पिलाने वाली आई और बहुत सारे बच्चों को ले गई। ऐ खजानुल इरफान के इज्तिमा में शिरकत करने वालों, आपसे पूछता हूँ, सिवाय एक दाई के किसी और दाई का नाम याद है? किसी और को पता है कि उनके नाम क्या थे? किसी का नाम नहीं पता। मगर एक दाई कहती हैं एक बच्चा रह गया, कोई दाई लेकर ना गई। क्यों ना गई? क्योंकि उसके वालिद दुनिया में नहीं थे। सोचा अगर इस बच्चे को ले जाएंगे, दूध पिलाएंगे, उतने पैसे नहीं मिलेंगे क्योंकि वालिद दुनिया में नहीं है। मगर उस दाई के भाग जागने थे, उस दाई की किस्मत जागनी थी। उस दाई ने उस बच्चे को क्या लिया? आज 1450 साल गुजर गए, कौन सी महफिल है, कौन सी सीरत की किताब है जहां दाई हलीमा का जिक्र नहीं है? ऐसा क्यों हुआ? ज़र्रे बेग को दिया तूने तुलूए आफताब। उनके तो ऐसे मुकद्दर जागे कि दाई हलीमा क्या कहती हैं? ये कहती थी घर घर में जाकर हलीमा, ये कहती थी घर घर में जाकर हलीमा, मेरे घर में खैरुल वरा गए हैं, बड़े औज पर है मेरा मुकद्दर, बड़े औज पर है मेरा मुकद्दर, मेरे घर में नूरे खुदा कैसा कैसा औज पर मुकद्दर हुआ। बीबी हलीमा कहती जब मक्के आ रही थी, मेरी जो ऊँटनी और खच्चर है सबसे पीछे, कमजोर। काफले वाले कहते हलीमा तुम्हारी वजह से काफला लेट हो जाता है, हमें रुकना पड़ता है। मगर कहती जब वापस जाने लगी तो वही सवारी सबसे आगे है। लोग कहते हलीमा जानवर बदल लिया, नया जानवर लिया। कहती जानवर नहीं बदला, बड़े औज पर है मेरा मुकद्दर, मेरे घर हबीबे खुदा गए। अपने गांव में पहुंचती है बीबी हलीमा। उस जमाने में चराग जलाए जाते थे, अभी तो लाइटें हैं ना, चराग, और लोग जितनी देर जागते थे चराग जलाते थे, फिर बुझा देते थे, जरूरत नहीं थी, तेल डालना पड़ता था, सोते थे तो अंधेरा हो जाता था। गांव वालों ने नोटिस करना शुरू किया, सारे गांव में अंधेरा मगर सारी रात हलीमा का घर जगमगाता है, सारी रात उसके घर से रोशनी आती है। सुबह गांव वालों ने पूछा हलीमा बड़े पैसे आ गए, सारी रात चराग जलाती हो? कहती नहीं, सारी रात चराग नहीं जलाती, जो गुन्ना लेकर आई हूँ, जो बच्चा लेकर आई हूँ, उसके चेहरे से नूर ही इतना निकलता है कि सारी रात ही घर जगमगाता। ये जुल्मत से कह दो कि डेरे उठा ले, ये है हर तरफ अब उजाले 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 उजाले, कहा जिनको हक ने सिराजम मुनीरा, कहा जिनको हक ने सिराजम मुनीरा, मेरे घर वो नूरे खुदा हैं, बड़े औज पर है मेरा मुकद्दर। कैसा औज पर मुकद्दर? यही तो कहते हैं कि ज़र्रे रेग को दिया तूने तुलूए आफताब। जो नबी पाक से निस्बत वाला हो गया ना, जिसको आका ने टच कर दिया, जिसको आका ने कुर्ब दे दिया, वो आफताब, तुलूए आफताब बन गया। एक और औरत का जिक्र बात करते हैं, एक और बूढ़ी खातून है। नबी पाक मक्के से मदीने जा रहे हैं, हिजरत कर रहे हैं, रास्ते में खाने की जरूरत पेश आती है, ठीक है ना।
اب بھی ہم جاتے ہیں حیدرآباد جاتے ہیں لاہور جاتے ہیں کھانے راستے میں ہوٹل بنے ہوئے ہوتے ہیں چائے پانی پی لیا دال روٹی کھا لی. اس زمانے میں تو ایسا نہیں تھا خیمے لگتے تھے. ہو سکتا ہے اس زمانے میں اور بھی خیمے ہوں. اچھا وہ سفر بھی تھوڑا سا چھپ کر تھا دشمنوں کا خوف بھی تھا. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ساتھ تھے. ایک خیمے میں نبی پاک تشریف لے گئے. ایک بوڑھی خاتون تھی کھانے کو کچھ کھانے کو کچھ نہیں کچھ بھی نہیں تھا اس کے خیمے میں. نبی پاک نے دیکھا ایک ایسی لاغر سی بکری ہے جو بالکل جس کو کہتے ہیں سوکھی ہوئی. آقا نے فرمایا میں اس کا دودھ نکالوں. حضرت کافی عرصہ ہوا اس نے دودھ دینا چھوڑ دیا. نبی پاک نے فرمایا مجھے اجازت دے دو میں نکال دیتا ہوں. ٹھیک ہے آپ نکال سکتے ہو نکال لیں. نبی پاک نے ہاتھ پھیرا بسم اللہ پڑھ کر اس کے تھنوں میں دودھ آ گیا. دودھ دویا پیارے آقا نے دودھ پیا. صدیق اکبر نے دودھ پیا. غلام اور ساتھ تھا اس نے بھی دودھ پیا. اس خاتون کے خیمے میں جتنے برتن سے تبھی دودھ سے بھر گئے. ان کے شوہر واپس آئے کہتے اے ام معبد. ان کا نام تھا ام معبد. وہ شوہر کا نام کیا تھا ابو معبد. کہتے ہیں ام معبد یہ ہمارے خیمے کی حالت کیسے بدل گئی. وہ کہتی ہے مبارک ہستی آئی تھی. نام بھی نہیں پتا تھا انہیں نبی پاک کو. ایک مبارک ہستی آئی تھی. بڑا حسین چہرہ تھا بڑا نرالا چہرہ تھا. وہ آئے ہمارے بھاگ جگا کر چلے گئے. آپ کو پتا ہے حضرت ام معبد نے نبی پاک کا ایک حلیہ بیان کیا. ہاں یہ علماء بیٹھے ہیں ہر سیرت نگار نے جب نبی پاک کا حلیہ لکھا نا حدیث کی کتابوں میں سیرت کی کتابوں میں اس خیمے والی کے الفاظ ضرور لکھے جاتے ہیں کیونکہ اس شاندار انداز میں موتیوں کی مانند اس نے نبی پاک کا ذکر کر دیا کہ سبحان اللہ آج 1450 سال گزر گئے ہیں جب نبی پاک کا حلیہ بیان کیا جاتا ہے ام معبد کا ذکر ضرور کیا جاتا ہے. ارے اس راستے میں بڑے خیمے تھے بڑے خیمے والیاں اور والے ہوں گے. ہم کسی کو نہیں جانتے ہیں تو ام معبد کو جانتے ہیں. کیوں جانتے ہیں کہ ذرائے ریت کو دیا تو نے طلوع آفتاب. آج ایک بات سمجھ جائیے کہ ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے نام لیوا ان کے جو ہوئے ان کے اونچے نام ہو گئے. اگر آپ آج بھی یہ منظر دیکھنا چاہتے ہیں ہاں آج بھی اگر آپ یہ منظر دیکھنا چاہتے ہیں نا آپ علماء کی فہرست اٹھائیے آپ نعت خوانوں کی فہرست اٹھائیے جو نبی پاک کی شان بیان کرنے والے ہیں جو عشق رسول بیان کرنے والے ہیں جو نبی پاک کی سچی محبت بیان کرنے والے ہیں. اللہ آج بھی ان کے ناموں کو عروج عطا فرماتا ہے. آج بھی دنیا والے ان سے پیار کرتے ہیں. کیوں؟ ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے نام لیوا ان کے جو ہوئے ان کے اونچے نام ہو گئے. تو بات یہ ہے کہ اگر اپنی عزت بنانی ہے تو نبی پاک کی عزت کی بات کرنا شروع کر دو. سرکار کے چرچے کو بلند کرنا شروع کر دو. سرکار یہ نام تمہارا تو جگ میں روشن کرے گا. وہ جگ میں کیسے روشن کرے گا کہ میرا نام کرے گا روشن. وہ جگ میں نام تمہارا. کاش یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے. اور سبحان اللہ جب غور کیجئے کہ جس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کی برکت اتنی ہے ان کی ذات کا عالم کیا ہو. اب بات کر رہے ہیں ہم نام محمد کی. ٹھیک ہے یاد رہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی شانوں میں سے ایک شان یہ بھی ہے کہ مواہب اللدنیہ میں ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے وہاں پر 800 نام لکھے ہوئے. ٹھیک ہے اعلیٰ حضرت نے جب تحقیق کی ریسرچ کی تو آپ فرماتے مجھے 1400 نام ملے ہیں. مزید فرماتے یہ میرے علم میں آ گئے ہیں ورنہ نبی پاک علیہ السلام کے ناموں کی گنتی ممکن نہیں ہے. حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی کمال کی ایک تحقیق لکھی ہے. سنتے جائیے اور جھومتے جائیے. وہ کہتے ہیں اہل جنت کے ہاں آپ کا نام پاک عبد الکریم ہے. اہل دوزخ کے ہاں عبد الجبار ہے. اہل عرش کے ہاں عبد الحمید ہے. فرشتوں کے ہاں عبد المجید ہے. انبیاء کرام علیہ السلام کے ہاں عبد الوہاب ہے. جنات کے ہاں عبد الرحیم ہے. پہاڑ آپ کو عبد الخالق کہتے ہیں. خشکی میں آپ کا نام عبد القادر ہے. سمندروں میں آپ کو عبد المہیمن کہا جاتا ہے. مچھلیاں آپ کو عبد القدوس کہتی ہیں. وحشی جانور آپ کو عبد الرزاق کہتے ہیں. شیطانوں کے ہاں آپ کا نام عبد القہار ہے. درندے جو چیخ پھاڑ کرنے والے جانور ہیں آپ
کو عبدالسلام کہتے ہیں، چوپائے آپ کو عبد المؤمن کے نام سے پہچانتے ہیں، پرندے آپ کو عبد الغفار کے نام سے پکارتے ہیں۔ اللہ پاک کے ہاں آپ کا نام مبارک طٰہٰ ہے، اور مومنوں کے ہاں سب سے مشہور و معروف نام محمد ہے، اور آپ کی کنیت ابو القاسم ہے، کیونکہ آپ جنت تقسیم کرنے والے ہیں۔ پھر ہم کیوں نہ کہیں آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد۔ پوچھے گا مولا ہے لایا کیا کیا، پوچھے گا مولا ہے لایا کیا کیا، میں یہ کہوں گا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد۔ ایسا نام ہے کہ اس نام کے شان میں، اس نام محمد پر قرآن پاک کی پوری ایک سورت موجود ہے، نام سورہ محمد۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں اس کے علاوہ نبی پاک کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم 4 جگہ آیا۔ پارہ 4 سورہ آل عمران آیت نمبر 144، پارہ 22 سورہ احزاب آیت نمبر 40 میں، پارہ 26 سورہ محمد آیت نمبر 2 میں، پارہ 26 سورہ فتح آیت نمبر 29 میں۔ ایک پیاری سی آیت سنو کس انداز میں رب نبی پاک کے نام کو بیان فرما رہا ہے۔ قرآن فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ ترجمہ کنز العرفان، محمد تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں، اور سب نبیوں کی آخر میں تشریف لانے والے ہیں، اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ یعنی قرآن سے یہ عقیدہ ثابت ہے کہ اللہ کے نبی یہ سب سے آخری نبی ہیں، یہ خاتم النبیین ہیں، رب نے انہیں قرآن میں فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یاد رکھیے جس طرح اللہ کو ایک ماننا ضروری ہے، ہمارا ایمان تکمیل مکمل نہیں ہوتا، اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول اور آخری نبی ماننا ضروری ہے۔ خوبصورت نعرے امیر اہل سنت نے عطا فرمائے، خود بھی لگاتے رہا کریں، اپنے بچوں کو سکھائیں، اپنی نسلوں کو بتائیں کہ محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، احمد مجتبی سب سے آخری نبی، آمینہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی، شاہ ہر کوثر سب سے آخری نبی، تاجدار انبیاء سب سے آخری نبی، ہیں حبیب کبریا سب سے آخری نبی، عقیدہ سب صحابہ کا سب سے آخری نبی، عقیدہ اہل بیت کا سب سے آخری نبی۔ سبحان اللہ۔ ایک اور خوبصورت بات سن لو کہ نام محمد میں بھی عقیدہ ختم نبوت بیان ہوا ہے۔ ہاں، اسی نام میں یہ عقیدہ بھی موجود ہے، ذرا تسلی سے سنجیے، سمجھیے گا۔ علماء نے بڑا پیارا نقطہ بیان فرمایا۔ علماء کہتے ہیں کہ لفظ محمد جو ہے نا وہ حمد سے بنا ہے، ٹھیک ہے، اور حمد سب سے آخر میں کی جاتی ہے۔ ہم کھانا کھا کر کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ۔ پانی پی لیتے ہیں، پھر کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ۔ کوئی بھی کام ہو جائے اس کے بعد حمد کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ اللہ پاک نے اہل جنت سے متعلق فرمایا کہ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، اور ان کی دعا کا خاتمہ یہ ہے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ حمد آخر میں ہی کی جاتی ہے۔ تو اب پچھلے سارے نبیوں کے نام دیکھ لیں، کسی کا نام محمد نہیں تھا۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ ابھی تو سلسلہ نبوت جاری تھا نا، نبی پاک سب سے آخر میں آئے، ان کا نام محمد مصطفیٰ احمد مجتبی، اللہ نے ان کا نام محمد رکھ کر بھیجا اور یہ بتا دیا سب سے آخری نبی، احمد مجتبی، سب سے آخری نبی، عقیدہ سب صحابہ کا، سب سے آخری نبی، عقیدہ اہل بیت کا، سب سے آخری نبی۔ نبی پاک علیہ السلام کی شان کیسی ہے، نبی پاک علیہ السلام کی
تعریف کیسے بیان ہو رہی ہے. روایات میں آتا ہے وہ کفار جنہیں خوبیاں دیکھنا نصیب نہ ہوئی, جو کہ صرف عیب ہی عیب دیکھتے تھے, وہ بھی جب نبی پاک علیہ السلام کی معاذ اللہ برائی بیان کرنے کی کوشش کرتے تھے تو انہیں نبی پاک میں کوئی برائی نظر نہیں آتی تھی, مگر پھر بھی وہ برائی کرنے سے باز نہیں آتے. اللہ اکبر. مگر پیارے آقا علیہ السلام میں کوئی عیب نہیں. اللہ اکبر. یاد رکھیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت تو بڑی خوبصورت شعر لکھتے ہیں نا, فرماتے تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. ٹھیک ہے, پہلے میں قرآن پاک کی ایک آیت سناتا ہوں, پھر یہ شعر اور خوبصورت طریقے سے سمجھ آئے گا. اللہ قرآن میں فرماتا ہے قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِي رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. ترجمہ, تم فرما دو اگر سمندر میرے رب کی باتوں کے لیے سیاہی ہو جاتا تو ضرور سمندر ختم ہو جاتا اور میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوتی, اگرچہ ہم اس کی مدد کے لیے اسی سمندر جیسا اور لے آتے. اب اس آیت کریمہ میں لفظ کلمات سے کیا مراد ہے, رب کی باتوں سے کیا مراد ہے, مفسرین کرام کے مختلف اقوال ہیں. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کے تحت فرماتے ہیں کہ اہل تحقیق کے نزدیک رب کے کلمات سے مراد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اب آیت کریمہ کا مطلب کیا بنے گا, اگر سمندر کا پانی سیاہی بن جائے اور دنیا بھر کے لکھنے والے قلم لے کر اس پانی کے ذریعے اوصاف مصطفیٰ لکھنا شروع کر دیں, اگرچہ اس سمندر کے برابر اتنا ہی مزید پانی اور شامل کر دیا جائے, پھر بھی وہ انک, وہ سیاہی تو ختم ہو جائے گی, مگر نبی پاک علیہ السلام کے اوصاف و کمالات ختم نہیں ہوں گے. قرآن کی آیت کے ذریعے علماء نے ثابت کیا. اب ذرا بات کو سمجھیے گا. میں آپ کو کہوں جناب کسی بندے کی جو آپ کا سب سے فیورٹ آدمی ہے اس کی تعریف لکھیے, قلم لیجیے, کاغذ لیجیے, آپ لکھنا شروع کریں گے بڑا خوبصورت ہے, بڑا ہسمکھ ہے, بڑا مہربان ہے, ہمدرد ہے, خیال رکھنے والا ہے. لکھتے لکھتے کوئی 10 لکھے گا, کوئی 20 لکھے گا, کوئی 100 خوبیاں لکھے گا, پھر کہے گا جناب بات پوری ہو گئی. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ جو بات پوری ہو گئی ہے نا, یہ بھی تو ایک عیب ہے. میرے آقا وہ ہیں جن کی تعریف ختم ہی نہیں ہوتی ہے, جن کی تعریف کمپلیٹ ہی نہیں ہوتی. قرآن کی آیت بھی آپ نے سن لی. اب اعلیٰ حضرت کا شعر سنو. وہ کہتے تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری. تناہی کہتے ختم ہو جانا, اینڈ ہو جانا. حضور آپ کے جو اوصاف ہیں اس میں یہ عیب نہیں ہے کہ اس کی تعریف کی جائے تو اینڈ ہو جائے. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. تیرے السلام فرماتے ہیں جس کے ہاں بیٹا پیدا ہو اور میری محبت اور حصول برکت کے لیے اس کا نام محمد رکھے تو وہ اور اس کا بیٹا جنت میں جائیں گے. ایک جگہ فرماتے ہیں جس نے میرے نام کی برکت کی امید رکھتے ہوئے میرے نام پر نام رکھا, قیامت تک صبح و شام اس پر برکت نازل ہوتی رہے گی. رکھو لاحد میں جس دم عزیزوں, رکھو لاحد میں جس دم عزیزوں, مجھ کو سنانا نام محمد, مجھ کو سنانا نام محمد. پڑھتی درود دوڑے گی حوریں, پڑھتی درود دوڑے گی حوریں, لاشا جو دے گا نام محمد, لاشا جو دے گا نام محمد. کیسا نام محمد ہے, سبحان اللہ. امام عطا رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں جو بیٹوں کے تمنائی ہیں, چلو ربیع الاول کے مہینے میں یہ برکت سن لو کہ جو چاہے کہ اس کی عورت کے حمل میں لڑکا ہو تو اس
اسے چاہیے کہ اپنا ہاتھ عورت کے پیٹ پر رکھ کر کہے ان کان ذکرا فقد سمیتہ محمدن، یعنی اگر یہ لڑکا ہوا تو میں نے اس کا نام محمد رکھا، انشاءاللہ اس کے ہاں لڑکا پیدا ہوگا۔ کیا نام ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا، سبحان اللہ۔ اب یہاں ایک بات سمجھنی، اعلیٰ حضرت کا بھی یہ طریقہ اور عاشق اعلیٰ حضرت امیر اہل سنت کا بھی یہ طریقہ ہے کہ جب کہ اس کو سے نام پوچھتا ہے کہ حضرت بچے کا نام رکھ دیں تو نام محمد رکھتے ہیں، مگر پکارنے کے لیے پھر کوئی اور نام رکھ لے تاکہ نام کا ادب رہے۔ یہ بھی ضروری ہے، اگر گھر میں نام محمد رکھنا ہے تو پھر اس کا ادب بھی کرنا ہے، تو نام محمد رکھ لیں، اب پکارنے کے لیے احمد رضا رکھ لیں، بلال رضا رکھ لیں، اور بھی بہت سارے نام، صحابہ کے نام، اولیاء کے نام۔ نام محمد پکارنے کے لیے کچھ اور رکھیں، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام، مولا علی مشکل کشا سے مروی ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا جب تم بیٹے کا نام محمد رکھو تو اس کی عزت کرو اور مجلس میں اس کے لیے جگہ کشادہ کر دو اور اس کی نسبت برائی کی طرف نہ کرو۔ تو نام محمد ضرور رکھنا چاہیے، مگر پھر پکارنے کے لیے کوئی اور نام رکھے، انشاءاللہ اس بچے کے نام کی برکت سے آپ کو بھی برکتیں نصیب ہوں گی۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ہے میرے آقا علیہ السلام کے مبارک نام، یہ ہے تعظیم مصطفیٰ، یہ ہے محبت مصطفیٰ۔ اب ذرا سوچئے، جس نبی کے نام کا یہ عالم ہے، اس نام کی برکتوں کا یہ عالم ہے، تو جس کے دل میں عشق مصطفیٰ ہو اس کو انشاءاللہ کیسی کیسی برکتیں ملیں۔ پتہ ہے نبی پاک سے محبت اگر پتھر کرے نا، ہاں پتھر محبت کرے تو وہ جنت میں چلا جاتا ہے نا، عجیب بات۔ ہاں ایک ایسا پہاڑ ہے دنیا میں جو جنتی پہاڑ ہے، دعا کرو اللہ آپ کو مجھے اس پہاڑ کی زیارت بار بار نصیب فرمائے۔ پہاڑ کہاں ہے؟ مدینے میں ہے۔ کبھی نہیں کہتے جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھا ہے۔ مدینے میں بہت ساری چیزیں جو جنتی چیزیں ہیں، ریاض الجنہ وہاں پر ہے، جنتی وادی وہاں پر ہے، پھر جنتی پہاڑ جبل احد۔ جبل احد پر جبل احد پر ہونے والا ایک معجزہ، نبی پاک کا علم غیب بھی آپ کے سامنے آ جائے گا، پھر جبل احد کی تعریف بیان کرتے ہیں، کچھ مدینے کا بھی ذکر ہو جاتا ہے، پھر انشاءاللہ بیان ختم کرتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام ایک بار جبل احد پر تشریف لے گئے، تو پیارے آقا علیہ السلام کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق بھی ہیں، حضرت عمر فاروق بھی ہیں، حضرت عثمان غنی بھی ہیں۔ جیسے نبی پاک جبل احد پر گئے تو احد پہاڑ جھومنے لگا، عشق کی زبان میں جھومنے لگا، ویسے اس پہ زلزلہ آ گیا۔ حدیثوں میں کیا لکھا ہے؟ زلزلہ آ گیا۔ اچھا آج کتنی سائنس نے ترقی کر لی ہے، مگر ارتھ کوئک، زلزلہ آ جائے تو کوئی نہیں روک سکتا، بڑے بڑے ملک تباہ ہو جاتے ہیں، پل گر جاتے ہیں، بلڈنگیں گر جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ بچائے۔ زلزلے کا علاج کسی کے پاس نہیں ہے، مگر سنو کیا ہوا، میرے آقا کی شان دیکھو، نبی پاک نے احد پہاڑ کو ٹھوکر لگائی، فرماتے اے احد رک جا، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں۔ یہ سیاہ ستہ کی حدیثوں میں، کتابوں میں حدیث موجود ہے، ٹھیک ہے نا۔ جو لوگ ریفرنس پوچھتے رہتے ہیں نا کہ جناب یہ بتائیں کہ نبی پاک کے پاس علم غیب تھا کہ نہیں، سنو اس حدیث میں ایک تو پہلے نبی پاک کی قدرت، نبی پاک کی طاقت، اللہ نے کیسی اتھارٹی دی کہ ارتھ کو ایک زلزلے کو ٹھوکر لگاتے ہیں، پہاڑ رک جاتا ہے، زلزلہ رک جاتا ہے۔ آج کی سائنس نہیں روک سکتی ہے، میرے آقا کی ٹھوکر روک دیتی ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا، ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا، رکھتی ہے کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں، ارے میرے آقا کی ایڑیوں کی یہ شان ہے۔ اب جناب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آقا احد سے فرماتے کیا ہیں؟ اے احد تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں۔ نبی کون ہے؟ خود نبی پاک علیہ السلام۔ صدیق کون موجود تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق موجود تھے۔ 2 شہید کون ہیں جناب؟ حضرت عمر، حضرت عثمان تو ساتھ کھڑے ہیں، شہید تو نہیں ہوئے، زندہ ہیں، حیات ہیں، ظاہری حیات سے متصف ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ آقا جانتے تھے یہ 2 شہید ہونے والے ہیں، جو ہو چکا ہے، جو ہوگا حضور جانتے ہیں۔ میں حدیث پڑھ کے سنا رہا ہوں، پھر کس بات کی ٹینشن ہے، پھر کس بات کا خوف ہے؟ تو یہ بات کلیئر ہو گئی۔ یہ تو احد پہاڑ پہ نبی پاک کی شان ظاہر ہوئی، لیکن خود نبی پاک احد کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ احد مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، یہ میرے ساتھ جنت میں جائے۔ علماء نے بڑی پیاری ڈیبیٹ کی ہے کہ احد تو بے جان پہاڑ، پہاڑ نبی پاک سے محبت کرے وہ جنت میں جائے گا، امتی محبت کرے تو کیوں نہ جنت میں جائے گا۔ سچی محبت کرنی ہے۔ یہ جو بیانات ہوتے ہیں نا،
عشق رسول پڑھانے کے لیے ہوتے ہیں، نبی پاک کی شان ہم کیوں سنتے ہیں بار بار؟ تاکہ اور عشق رسول میں اضافہ ہو۔ مگر پرابلم آج کے دور میں پتہ کیا ہے؟ دعویٰ سب کا ہے، بھائی میں بھی عاشق رسول ہوں، ہر کوئی کہتا ہے میں عاشق رسول۔ ہم عاشق رسول ہیں یہ ہم کہتے ہیں، مگر کیا شریعت کی نظر میں واقعی ہم عاشق رسول ہیں؟ تو نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کون سچا پکا مومن ہے؟ فرمایا کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی کامل نہیں مومن نہیں ہو سکتا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ آقا فرماتے تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک، اس کی اولاد، اس کے والد، بلکہ تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ عشق رسول کا دعویٰ تو ہے، مگر ریکوائرڈ کیا ہے، مطلوب کیا ہے کہ سب سے اعلیٰ، سب سے زیادہ ہمارے لیے اگر کوئی ذات ہے، کسی کا حکم ہے، کسی کا آرڈر ہے تو وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مگر کیا واقعی ایسا ہے؟ یہ ہم نے چیک کرنا۔ صرف نعرے لگانے سے تو عاشق رسول نہیں بن جائیں گے نا، کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، نہ ہو جو عشق مصطفیٰ کو زندگی فضول۔ ابھی لگایا ہوگا آپ نے سب نے جلوس میں نعرہ بہت اچھا ہے، مجھے بھی بہت پسند ہے، مگر یہ سمجھ نہیں آتا کہ جو کہتا ہے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اس کو نماز قبول نہیں ہے، اس کو حرام روزی چھوڑنا قبول نہیں ہے، اس کو والدین کی نافرمانی چھوڑنا قبول نہیں ہے، اس کو بے حیائی اور برے کام چھوڑنا قبول نہیں ہے، موت قبول ہے۔ خود سوچے نا، کیا میری لائف اسٹائل عشق رسول والا ہے، غلامی رسول والا ہے؟ میں آپ کو ایک بات کرنا چاہتا ہوں، آخری بات۔ دیکھیں یہ پہلا ربیع الاول نہیں ہے ہماری لائف میں، میں اس مسجد میں ماشاءاللہ کئی سالوں سے حاضر ہو رہا ہوں اور کئی چہرے وہ دیکھ رہا ہوں جو ہر سال آتے ہیں اور آنا بھی چاہیے، اور اس کے علاوہ بھی آپ نے ربیع الاول میں کئی اجتماع سنے ہوں گے۔ ایک کوشچن کیجئے نا اپنے آپ سے، میں بھی کروں آپ بھی کریں، کہ رحمت برسانے ربیع الاول آیا، میرے اندر فرق کیا ہے؟ مزہ کیا ہے پتہ ہے؟ لوگ نوٹس کریں کہ ماشاءاللہ یار میں ہم دیکھ رہے ہیں آپ مسجد میں پابندی سے نظر آ رہے ہیں، تو آپ کہیں ہاں پیارے آقا کا میلاد آیا نا، میں نے 5 وقت با جماعت نماز پڑھنا شروع کر دی۔ کوئی کہے ماشاءاللہ آپ سچ بولنے لگ گئے، آپ کے بس نبی پاک کا میلاد آ گیا، سچے آقا کا میلاد آ گیا، میں نے جھوٹ سے توبہ کر لی، بس اب میں نے سچ بولنا شروع کر دیا۔ کوئی کہے آپ بڑے نرم ملائم، بڑے شفیق، مسکرانے والے، لڑائی جھگڑا نہیں کرتے، سختی نہیں کرتے، فرق آ گیا آپ کے اندر، آپ کی فیملی محسوس کرے۔ تو آپ کہیں پیارے آقا کے مبارک میلاد کے مہینے میں ان کے اخلاق کریمہ کا میں نے صدقہ سیکھا ہے کہ اب میں جھگڑا نہیں کروں گا، گالی گلوچ نہیں کروں گا، لڑائی جھگڑا نہیں کروں گا، اب میں ملنسار ہو جاؤں۔ فرق کیا آیا میرے اندر؟ میلاد کا اجتماع بھی آیا، جلوس بھی آیا، صبح بہارا بھی آئی، مگر میں جیسا ویسا ہی ہوں۔ جس کی نمازیں قضا ہو رہی ہیں قضا ہی ہو رہی ہیں، حرام کمانے والا حرام ہی کما رہا، جھوٹ بولنے والا جھوٹ نہیں چھوڑ رہا، بے حیائی کرنے والا بے حیائی نہیں چھوڑ رہا، رات دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر جو بری باتیں ہو رہی ہیں۔ تو میرے اندر فرق کیا ہے؟ پتہ اس کا پرابلم کیا ہے؟ یاد رکھیے گا، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اس مہینے میں رب کی رحمتیں برستی ہیں، برس رہی ہیں، محفل میلاد پر خاص برستی ہیں۔ تو آپ سوال کر سکتے ہیں یار اتنی محفلوں میں گیا پھر میرے دل پر مجھ پر فرق کیوں نہیں آ رہا؟ یاد رکھیے بارش کا قصور نہیں ہوتا، زمین کا قصور ہوتا ہے۔ اب ذرا مثال لیجیے، اگر آپ کے اس روڈ پر کچرا پڑا ہوا ہو اور بارش ہو جائے تو کیا ہوگا؟ وہ کچرا کیچڑ بن جائے گا، ایسا ہی ہے نا؟ اور آگے نشتر پارک ہے، نرم زمین ہو، بارش پڑے تو کیا ہو جاتا ہے؟ سبزہ وغیرہ شروع ہو جاتا ہے، تھوڑے دنوں میں پھول ہو جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یار یہ گرینری کیسے ہو گئی؟ یاد آتا ہے تھوڑے دنوں پہلے بارش ہوئی تھی نا، تو اس بارش کی برکت سے گرینری ہو گئی۔ ایسا ہی اچھی زمین ہو تو پھول کھلاتی ہے، بری زمین ہو تو کیچڑ بنا دیتی ہے۔ بارش دونوں پر ہوئی تھی، اب میں دیکھوں کہ رحمت کی بارش برسی، مجھ پر کوئی فرق پڑا کہ نہیں پڑا؟ میرے اندر تبدیلی آئی نہیں آئی تبدیلی؟ تو سمجھ لو دل کی زمین اچھی نہیں ہے۔ اس دل کو صاف کیجیے، بری عادتوں کو دل سے نکالیے۔ اس میلاد کے مہینے میں بدلنا چاہیے تھا، میری درود پاک کی کثرت بڑھنی چاہیے تھی، میری نمازیں نوافل بڑھنے چاہیے تھے، میرے ذکر و اذکار بڑھنے چاہیے تھے، میرے دینی کاموں میں ماشاءاللہ شرکت بڑھنی چاہیے تھی، اور بڑھنی چاہیے، ابھی بڑھ سکتی ہے نا، میلاد کا مہینہ جاری ہے۔ اور ہم سبحان اللہ، ہم عاشقان رسول اور عاشقان اولیاء کے تو بارے نہیں آ رہے ہیں، 12ویں کے مہینے سے فارغ ہو گئے تو 11ویں کا مہینہ شروع ہوتا ہے، ابھی تو غوث پاک کا فیضان بھی لینا ہے، پلگ بھی لگا لیا ہے، پلگ تو لگایا ہے، بلب بھی فیوز ہے نا، کہاں سے چلے گا؟ کرنٹ تو آ رہا ہے پیچھے سے، بلب تو بدلو۔ تو یہ دل میں اگر روشنی کرنی ہے تو کچھ نہ کچھ فیوز بلب چینج کرنے پڑیں گے۔
تو بری دوستیاں چھوڑیں، برے ماحول سے دور ہو جائیں. دعوت اسلامی کا ایک ماحول ہے نا کہ جہاں الحمدللہ عشق رسول کی باتیں کی جاتی ہیں. کتنے لوگ سنتوں پر عمل کر رہے ہیں، کتنے ماشاءاللہ. دیکھیں آپ کی مسجد میں ہی رات کو مدرسۃ المدینہ بالغان بھی امیدیں لگتا ہوگا اور ماشاءاللہ اجتماع کرتے ہیں. اللہ پاک آپ سب کو اس کی برکت نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یا حبیب اللہ پکارو One eternity later. الحمدللہ میں بیان سن کے بہت مزہ آیا اور اس سے بہت ساری چیزیں سیکھنے کو بھی ملی. تو ٹائم ہو رہا ہے ابھی 12 بجے ہیں. تو امید ہے آپ سب کو ولاگ پسند آیا ہوگا. اگر ولاگ پسند آیا ہو تو لائک کمنٹ سے سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئکن کو بھی دبا دیں. جب تک کے لیے اللہ حافظ.